حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جن حالات میں حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ باہر سے آئے ہوئے 2000 شورشی دارالخلافہ پر مسلط تھے، خلیفہ وقت کو قتل تک کر گزرے تھے۔ خود دارالخلافہ میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہم خیال موجود تھی۔ نئے خلیفہ کے انتخاب میں وہ لوگ یقیناً شریک ہوئے، اور ایسی روایات بھی بلا شبہ موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو ان لوگوں نے بعض حضرات کو زبردستی بھی بیعت پر مجبور کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتخاب غلط تھا؟ کیا اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی آدمی مدینے ہی میں نہیں، پوری دنیائے اسلام میں ایسا موجود تھا جسے خلیفہ منتخب ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس وقت کے رائج اور مسلم اسلامی دستور کی روح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جائز طور پر خلیفہ منتخب نہ ہو گئے تھے؟ کیا اسلامی دستور میں ایسی کوئی چیز کہیں پائی جاتی ہے کہ نئے خلیفہ کے انتخاب میں اگر سابق خلیفہ کے خلاف شورش برپا کرنے والا گروہ بھی شریک ہو گیا ہو تو اس کا انتخاب غیر قانونی قرار پائے؟ کیا یہ درست تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک خلیفہ شہید ہو چکا ہو اور دوسرا خلیفہ اس کی جگہ جلدی سے جلدی منتخب نہ کر لیا جائے، بلکہ دنیائے اسلام ایک مدت تک بے خلیفہ ہی پڑی رہے؟ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دانستہ ہی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں کوتاہی کر رہے تھے یا ان کے ہاتھ میں بے بس تھے، تب بھی کیا اسلامی آئین و دستور کی روح سے یہ بات ان کی خلافت کو ناجائز اور ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جانے کو جائز قرار دینے کے لیے کافی تھی؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو بعد کے واقعات کے بارے میں ایک صحیح رائے قائم کرنے کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سوالات کے جواب اثبات میں دینا چاہتا ہو تو وہ ضرور اپنی دلیل پیش کرے، لیکن پہلی صدی سے لے کر آج تک تمام اہل سنت بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم کرتے رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں ہر جمعے کو بالالتزام ان کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھی کہ ایک شام کے صوبے کو چھوڑ کر جزیرۃ العرب اور اس کے باہر کے تمام اسلامی مقبوضات ان کی خلافت مان رہے تھے۔ مملکت کا نظام عملاً انہی کی خلافت پر قائم ہو چکا تھا اور امت کی عظیم اکثریت نے ان کی سربراہی تسلیم کر لی تھی۔ جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، علمائے اہل سنت میں آج تک کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم نہ کیا ہو یا ان کی بیعت کے صحیح ہونے میں شک ظاہر کیا ہو، بلکہ علمائے احناف نے تو ان کی خلافت کے اقرار و اعتراف کو عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس کتاب کے باب ہفتم میں شرح الطحاویہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ تمام فقہاء و محدثین و مفسرین نے بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان لڑائیوں کو جو آپ نے اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج سے لڑیں، قرآن مجید کی آیت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ کے تحت حق بجانب ٹھہرایا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ امام اہل عدل تھے اور آپ کے خلاف خروج جائز نہ تھا۔ میرے علم میں کوئی ایک بھی فقیہ یا محدث یا مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اس سے مختلف کوئی رائے ظاہر کی ہو۔ خصوصیت کے ساتھ علماء حنفیہ نے تو بالاتفاق یہ کہا ہے کہ ان ساری لڑائیوں میں حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا
اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے بغاوت کے مرتکب تھے۔ مثال کے طور پر صاحب ہدایہ کی حسب ذیل عبارت ملاحظہ ہو۔ پھر سلطان جائز کی طرف سے عہدہ قضا قبول کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح سلطان عادل سے قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عہدہ قضا قبول کیا تھا، حالانکہ اپنی خلافت کی نوبت آنے پر حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ علامہ ابن حمام اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے فتح القدیر میں لکھتے ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جور کی تصریح ہے، اور اس سے مراد عدالتی فیصلوں میں ان کا جور نہیں بلکہ ان کا خروج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ تھا، کیونکہ اپنی نوبت آنے پر وہ صحیح بیعت سے خلیفہ مقرر ہوئے تھے اور ان کی خلافت منعقد ہو چکی تھی، لہٰذا اہل جمل کے خلاف اور صفین کے مقام پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی میں وہ حق پر تھے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمار کے بارے میں یہ ارشاد کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھی باغی تھے، کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی نے قتل کیا۔ ملا علی قاری نے حنفی نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے شرح فقہ اکبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو مفصل بحث کی ہے وہ پوری کی پوری قابل دید ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اکابر مہاجرین و انصار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جمع ہو کر ان سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کیونکہ وہ اپنے اہل زمانہ میں سب سے افضل اور اپنے وقت میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ ان کے احق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ رہی یہ بات کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ان کی نصرت سے اور ان کے ساتھ جنگ میں جانے سے باز رہی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک گروہ جمل و صفین میں ان سے نبرد آزما ہوا، تو یہ ان کی خلافت کی صحیح نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کی خلافت کی صحت پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ایک وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی اور اس کے بعد کٹ کنی بادشاہت آ جائے گی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30ویں سال کے سرے پر شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کے اجتہاد کی صحت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کی غلطی پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلفاء نہ تھے بلکہ ملوک و امراء تھے۔ آگے چل کر ملا علی قاری پھر لکھتے ہیں، خلافت کے ثبوت کی شرائط میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہو، بلکہ جب بعض صالحین امت کسی ایسے شخص کو جو اس منصب کا اہل ہو خلافت سونپ دیں تو وہ منعقد ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی کو اس کے مخالفت کا حق نہیں رہتا۔ اس کے لیے اجماع کی شرط لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس شرط سے یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جب امام مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئے اور اس وقت اس کے تقرر میں تاخیر ہو۔ علاوہ بریں صحابہ رضی اللہ عنہم نے خلیفہ کے انتخاب اور بیعت کے معاملے میں اجماع کو کبھی شرط نہیں سمجھا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے قول کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے مجبوراً بیعت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی مگر ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی۔ اور اسی طرح ان کا یہ قول بھی باطل ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور سعید رضی اللہ عنہ بن زید اور بکثرت دوسرے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصرت سے باز رہے اور ان کی طاعت میں داخل نہ ہوئے۔
یہ اس لیے باطل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت ان حضرات کی بیعت کے بغیر بھی صحیح تھی۔ رہی یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو قتل نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محض قاتل نہ تھے بلکہ باغی تھے۔ باغی وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور اپنے فعل بغاوت کے جواز کی تاویل بھی۔ چنانچہ وہ لوگ طاقت بھی رکھتے تھے اور تاویل بھی پیش کرتے تھے۔ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض کاموں پر اعتراض تھا اور ان کی بنا پر وہ اپنی بغاوت کو حلال قرار دے رہے تھے۔ اس قسم کے باغیوں کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اگر وہ امام اور اہل عدل کی اطاعت قبول کر لیں تو پہلے جو کچھ بھی وہ اہل عدل کی جان و مال کا نقصان کر چکے ہوں اس پر ان کا مواخذہ نہ کیا جائے۔ اس بنا پر ان کو قتل کرنا یا انہیں قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کے حوالے کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر واجب نہ تھا، اور جو فقہا یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسے باغیوں کا مواخذہ واجب ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام کو انہیں اس وقت پکڑنا چاہیے جب ان کا زور ٹوٹ جائے اور ان کی طاقت منتشر ہو جائے اور امام کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ فتنہ سر نہ اٹھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان امور میں سے کوئی بات بھی حاصل نہ تھی، اور وہ بدستور یہ عزم رکھتے تھے کہ جو کوئی ان سے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرے گا وہ اس سے لڑیں گے۔ اس معاملے میں حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل جو جنگ جمل کا موجب ہوا غلط تھا، اگرچہ جو کچھ انہوں نے کیا اجتہاد کی بنا پر کیا اور وہ اجتہاد کے اہل تھے، اور بعد میں دونوں حضرات اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے فعل پر نادم ہوئیں اور اس پر وہ اتنا روتی تھیں کہ ان کے دوپٹے کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی غلطی پر تھے، البتہ انہوں نے بھی جو کچھ کیا تاویل کی بنا پر کیا، اس لیے وہ اس غلطی کی وجہ سے فاسق نہیں ہوئے۔ اہل سنت والجماعت میں اس امر پر اختلاف ہے کہ انہیں باغی کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں سے بعض اس سے اجتناب کرتے ہیں، مگر بات انہی کی صحیح ہے جو اس لفظ کا ان پر اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس بحث سے پوری شرعی پوزیشن کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کے مخالفین کے معاملے میں اہل سنت کا اصل مسلک کیا ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ مقابرہ کی بہت بڑی مقدار درکار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت مشکوک و مشتبہ تھی اور ان کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کے لیے شرعی جواز کی کوئی گنجائش موجود تھی۔ خصوصاً ان لوگوں پر تو مجھے سخت حیرت ہے جنہیں ایک طرف یزید کی خلافت کو صحیح اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو برسر غلط ٹھہرانے پر تو بڑا اصرار ہے، مگر دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں معذرتیں پیش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ حالانکہ جن دلائل سے یزید کی خلافت صحیح ثابت کی جاتی ہے، ان کی بنسبت 1000 گنے زیادہ قوی دلائل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی صحت کے ساتھ قائم ہوئی تھی، اور جن حضرات نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کے اس فعل کے حق میں کوئی شرعی دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ خدا کی شریعت بے لاغ ہے، اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے مرتبے کا لحاظ کر کے ہم غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ۔ میں نے شرعی احکام پر جتنا بھی غور کیا ہے، اس کی بنا پر میرے نزدیک خون عثمان کا بدلہ لینے کی شرعاً ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ کہ خلیفہ وقت کی خلافت کو مان کر انہی سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلائیں، اور جس کا جو بھی حصہ اس جرم عظیم میں تھا اس کو شہادتوں کے ذریعے سے متعین کر کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں۔
دوسری طرف اس وقت کے حالات کا میں نے جس قدر بھی مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملاً یہ قانونی طریقہ کار اس کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب لوگ تعاون کرتے اور ان کو پرامن حالات میں کام کرنے کا موقع دیا جاتا، جیسا کہ تاریخی واقعات سے ثابت ہے۔ جو لوگ سازش کر کے مدینہ پر چڑھ آئے تھے ان کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ خود مدینہ میں بھی ایک تعداد ان کے حامیوں کی موجود تھی، اور مصر، بصرہ اور کوفہ میں بھی ان کی پشت پر ایک ایک جتھا پایا جاتا تھا۔ اگر تمام اہل حق حضرات حضرت علی کے گرد جمع ہو جاتے اور ان سے تعاون کرتے تو ان جتھوں کو منتشر کرنے کے بعد ان پر ہاتھ ڈال سکتے تھے، لیکن جب ایک طرف بااثر صحابہ کے ایک گروہ نے غیر جانبداری کی روش اختیار کی اور دوسری طرف بصرے اور شام میں طاقتور فوجیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئیں، تو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس گروہ پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہ رہا، بلکہ عملاً مجبور ہو گئے کہ ان طاقتور فوجوں کے مقابلے میں جن لوگوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں ان سے مدد لیں، اور ایک تیسری لڑائی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے جتھے سے نہ چھیڑ دیں۔ میری اس رائے سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ مجھے بتائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان کے اس مضبوط جتھے کو کس وقت پکڑتے؟ کیا خلافت سنبھالتے ہی فوراً، یا جنگ جمل کے زمانے میں، یا جنگ صفین کے زمانے میں، یا جنگ صفین کے بعد اس زمانے میں جبکہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں مملکت کے ایک ایک صوبے کو توڑ لینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف خوارج ان کے خلاف صف آرا تھے؟ اجتہادی غلطی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اوپر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن حضرات نے بھی قاتلین عثمان کے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کا یہ فعل شرعی حیثیت سے بھی درست نہ تھا اور تدبیر کے اعتبار سے بھی غلط تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرا برابر تامل نہیں کہ انہوں نے یہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی، مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں۔ اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے سخت تامل ہے۔ اجتہاد کی اصطلاح کا اطلاق میرے نزدیک صرف اس رائے پہ ہو سکتا ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش پائی جاتی ہو، اور اجتہادی غلطی ہم صرف اس رائے کو کہہ سکتے ہیں جس کے حق میں کوئی نہ کوئی شرعی استدلال تو ہو مگر وہ صحیح نہ ہو یا بےحد کمزور ہو۔ اب کوئی صاحب علم براہ کرم یہ بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے جواز کی کوئی کمزور سے کمزور گنجائش بھی شریعت میں اگر تھی تو وہ آخر کیا تھی؟ جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے، معتبر روایات کی روح سے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما دونوں عین جنگ سے پہلے اپنی غلطی مان کر میدان سے ہٹ گئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ بلا شبہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق بجانب سمجھتے رہے، مگر ان کی لڑائی کے لیے جواز کی معقول گنجائش آخر کیا قرار دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کہ نئے خلیفہ نے ایک گورنر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ نے سابق خلیفہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ نہ چلایا، یا یہ کہ نئے خلیفہ پر سابق خلیفہ کے قاتلوں نے غلبہ پا لیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ کی خلافت ہی ایک صوبے کے گورنر کی رائے میں قانونی طور پر قائم نہیں ہوتی، درحال کہ مرکز اور دوسرے تمام صوبوں میں اس کی خلافت مانی بھی جا سکتی ہے اور عملاً قائم بھی ہو چکی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کی جائز وجہ قرار دینے کے لیے شریعت میں اگر کوئی دور دراز کی گنجائش بھی پائی جاتی ہو تو اسے بیان کر دیا جائے۔ اس معاملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آیت وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا سے استدلال کیا ہے، مگر وہ قطعاً غلط ہے۔
اس لیے کہ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ اگر خلیفہ وقت قاتلوں کو گرفتار نہ کرے تو مقتول کے اولیاء کو خلیفہ سے جنگ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شرعاً ولی مقتول بھی نہ تھے، اور بالفرض اگر تھے تو بھی انہیں گورنر کی حیثیت سے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا ہرگز کوئی حق نہ تھا۔ یہی مشکل حضرت عمر بن العاص کے معاملے میں بھی پیش آتی ہے۔ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز اور پھر دومت الجندل میں تحکیم کی کارروائی تمام معتبر روایات میں جس طرح بیان ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یہ محض غلطی تھی، اس کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ابن سعد نے امام زہری کی روایت نقل کی ہے کہ جنگ صفین میں جب لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی اور لوگوں کی ہمت جواب دینے لگی تو حضرت عمر بن العاص نے حضرت معاویہ سے کہا، آپ میری بات مانیں تو لوگوں کو حکم دیجیے کہ قرآن کھول کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے اہل عراق، ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، الحمدللہ والناس تک اس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ کام آپ کریں گے تو اہل عراق میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اہل شام کی جمعیت بندی رہے گی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تجویز مان لی۔ یہی بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر اور ابن خلدون نے بھی نقل کی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ حضرت عمر نے قرآن کو حکم بنانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے اس کی مصلحت یہ بیان فرمائی تھی کہ یا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، یا اگر وہ سب اسے مان بھی گئے تو ہمیں کچھ مدت کے لیے جنگ کو ٹالنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے سوا قرآن اٹھانے کی کوئی اور غرض جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی مورخ نے بیان نہیں کی ہے، اور اس متفقہ بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس تجویز کا مقصد فی الواقع قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرانا نہ تھا، بلکہ اسے صرف ایک جنگی چال کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ کیا اسے واقعی اجتہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ پھر دومت الجندل میں تحکیم کے موقع پر جو کچھ پیش آیا اس کے متعلق طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، ابن اسیر اور ابن خلدون کی متفق علیہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے درمیان خلوت میں جو بات طے ہوئی تھی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجمع عام میں آ کر اسی کا اعلان کیا اور حضرت عمرو بن العاص نے اپنا فیصلہ اس کے بالکل خلاف پیش کر دیا۔ اس رودات کو پڑھ کر آخر کون انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اجتہاد تھا؟ یزید کی ولی عہدی کا معاملہ۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے جس سے یزید کی ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض حضرات تو یہ مانتے ہیں کہ اس کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی زندگی ہی میں اس کے لیے بیعت نہ لے لیتے تو اس کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی اور کیسر روم چڑھ آتا اور اسلامی ریاست ہی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے ان بدترین نتائج کی بنسبت وہ نتائج کم تر ہی برے ہیں جو یزید کو ولی عہد بنانے سے رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر فی الواقع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشین کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ یہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنے ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا وہ اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی یہ صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایائے صحابہ اور اکابر تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موزوں آدمی کو میری زندگی ہی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے۔ اس طریقہ کار میں آخر کیا امر مانے تھا؟ اگر حضرت معاویہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی اور کیسر روم پھر بھی چڑھ آتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ کر ڈالتا؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیجا وکالت کا الزام۔ معترض حضرات نے مجھ پر اس شبے کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیجا وکالت کر رہا ہوں، مگر میں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کے معاملے میں اپنا یہ مستقل مسلک پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ان کا کوئی قول یا فعل اگر بظاہر غلط محسوس ہوتا ہو تو ان کے اپنے کسی بیان یا اس وقت کے ماحول یا ان کے مجموعی طرز عمل میں اس کا صحیح محمل تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور اس کے حق میں ہر وہ معقول تعویل کی جائے جو بیجا اور بھونڈی وکالت کی حد تک نہ پہنچتی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں رسائل و مسائل حصہ اول کے مضمون حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امیدواری خلافت اور موجودہ زیر بحث مضمون جو رویہ میں نے اختیار کیا ہے وہ دراصل اسی قاعدے پر مبنی ہے۔ کوئی بیجا وکالت نہیں ہے جس کا مجھے طعنہ دیا جا رہا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے شیخین اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پورے دور خلافت میں جس خلوص اور کامل جذبہ رفاقت کے ساتھ انہوں نے ان تینوں حضرات کے ساتھ تعاون کیا اور جیسے محبت کے تعلقات ان کے درمیان رہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جس طرح کھول کر وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، تو مجھے وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے، اور وہ روایات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی خلافت آغاز ہی میں دل سے قبول فرمائی تھی۔ جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر خود ان کی اپنی شہادت تک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا ہے، اس کے ہر جز کا ایک صحیح محمل میں نے تلاش کیا اور ان کے اپنے بیانات میں یا اس وقت کے حالات و واقعات میں وہ مجھے مل گیا۔ مگر صرف ایک مالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کا عہدہ دینے کا فعل ایسا تھا جس کو کسی تعویل سے بھی حق بجانب قرار دینے کی گنجائش مجھے نہ مل سکی۔ اسی بنا پر میں نے اس کی مدافعت میں اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ بعض حضرات بار بار یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں اپنے اقربا کو بڑے بڑے عہدے دیے تھے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میری اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میں اس کتاب میں تاریخ نہیں لکھ رہا ہوں بلکہ اس سوال پر بحث کر رہا ہوں کہ کیا واقعات تھے جو آغاز فتنہ کا سبب بنے۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہی زیر بحث آئے گا، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور۔ انہوں نے اپنے عہد میں جو کچھ بھی کیا اسے آغاز فتنہ کے اسباب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خاتمہ کلام۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں معترض حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک میرا استدلال اور وہ مواد جس پر یہ استدلال مبنی ہے اور وہ نتائج جو میں نے اس استدلال سے اخذ کیے ہیں سب کچھ غلط ہے تو بخوشی اس کی نفی کر دیں، مگر صرف نفی کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان کو خود مثبت طریقے سے صاف یہ بتانا چاہیے کہ نمبر 1، قرآن و سنت کی روح سے اسلامی ریاست کے قواعد اور اسلام کے اصول حکمرانی فی الواقع کیا ہیں۔ نمبر 2، خلافت راشدہ کی وہ اصل خصوصیات کیا ہیں جن کی بنا پر وہ خلافت علی منہاج النبوہ قرار دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اس خلافت کے بعد مسلمانوں میں ملوکیت آئی یا نہیں۔ نمبر 4، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ملوکیت نہیں آئی تو کیا بعد میں حکومتوں میں خلافت علی منہاج النبوہ کی خصوصیات موجود تھیں۔ نمبر 5، اگر آپ مانتے ہیں کہ ملوکیت آ گئی تو وہ کن اسباب سے کس طرح آئی۔ نمبر 6، کس مرحلے پر آپ یہ کہیں گے کہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ نمبر 7، خلافت راشدہ اور اس ملوکیت میں وجوہ امتیاز کیا ہے اور اس کی ایک کی جگہ دوسری کے آنے سے فی الواقع فرق کیا واقع ہوا۔ نمبر 8، کیا اسلام میں خلافت و ملوکیت دونوں یکساں ہیں یا ان میں سے ایک نظام اس کی نگاہ میں مطلوب ہے
اور دوسرا نظام صرف ایسی حالت میں قابل برداشت ہے جبکہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش زیادہ بڑے فتنے کی موجب نظر آتی ہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر کرنے سے آپ ان ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے دماغ بند نہیں کر سکتے جو آج تاریخ اسلام اور علم سیاست کے اسلامی شعبے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا جواب اگر میں نے غلط دیا ہے تو آپ صحیح دے دیں۔ یہ فیصلہ عام اہل علم خود کر لیں گے کہ دونوں جوابوں میں سے کون سا جواب معقول اور مدلل ہے۔ استدراک: میں نے اس کتاب میں اس امر کی سخت احتیاط ملحوظ رکھی ہے کہ کوئی بات بلا حوالہ بیان نہ کی جائے، مگر افسوس کہ صفحہ 109 پر یہ بات حوالے کے بغیر درج ہو گئی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سعد بن ابی سرحہ پہلے مرتد ہو چکے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارش سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر کے ان کی بیعت قبول فرمائی تھی۔ یہ واقعہ ابو داؤد، نسائی، مستدرک حاکم، کتاب المغازی، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام، الاستیعاب اور الاصابہ میں بیان ہوا ہے۔ ان کتابوں میں واقعے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صاحب پہلے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ ہجرت کر آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں شامل فرما لیا تھا۔ پھر یہ مرتد ہو کر مکہ معظمہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے کہ یہ کاتب وحی رہ چکے تھے غلط فائدہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلا دی تھیں۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ وہ اگر کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ اس اعلان کو سن کر یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو ان کے رضاعی بھائی تھے پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ جب مکہ میں امن و امان ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ان کے لیے عفو تقصیر کی درخواست کرتے ہوئے گزارش کی کہ ان کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ 3 مرتبہ ان کی درخواست پر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھلا آدمی نہ تھا کہ جب میں بیعت نہیں لے رہا تھا تو وہ اٹھ کر انہیں قتل کر دیتا۔ عرض کیا گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کا انتظام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے خفیہ اشارے کرے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سعد ایک مخلص مسلمان ثابت ہوئے اور ان سے پھر کوئی بات قابل اعتراض ظاہر نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہلے حضرت عمرو بن العاص کے ماتحت ایک فوجی افسر مقرر کیا اور بعد میں مصر کے ایک علاقے صعید کا عامل بھی بنایا، مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مصر سمیت پورے شمالی افریقہ کے حاکم عام اور سپریم کمانڈر بنائے گئے تو یہ بات خلاف فطرت نہ تھی کہ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اتنے بلند منصب پر ان کا تقرر لوگوں کو ناگوار گزرا ہو۔